اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہم اجتماعی طور پر تعلیم دشمن رویہ رکھتے ہیں۔ اس کی بہت مثالیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں، مگر اس ویڈیو میں کچھ عام اور نمایاں مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مگر اس سے قبل تھوڑا سا پاکستان میں تعلیم کی صورتحال کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام کے مطابق پاکستان تعلیم کی دوڑ میں پوری دنیا میں 152 نمبر پر آتا ہے۔ آپ یہاں سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں تعلیم کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے۔ یہاں پر اسکول چھوڑنے والے بچوں کی تعداد 23% ہے۔ کووڈ-19 کے بعد 9,70,000 بچے اسکولوں میں واپس ہی نہ آ سکے۔ ہمارے ہاں پرائمری لیول پر تعلیم کا معیار ترقی یافتہ ممالک سے 50 سال پیچھے ہے۔ ملک میں ایسے بچوں کی کثیر تعداد موجود ہے کہ جنہوں نے آج تک اسکول کا منہ تک نہیں دیکھا۔ کسی بھی معاشرے کی ترقی کا انحصار اس معاشرے میں بسنے والے لوگوں کے اجتماعی رویے پر ہوتا ہے، اور اجتماعی رویہ ترقی کے قابل تب ہوتا ہے جب معاشرے میں بنیادی تعلیم و تربیت کا نظام بأحسن طریقے سے چلایا جا رہا ہو۔ ہمارا اجتماعی رویہ تعلیم دشمن رویہ ہے۔ اس کی بہت بڑی مثال موجودہ دنوں میں ہی ملتی ہے کہ سموگ کے نام پر تعلیمی اداروں کو بار بار بند کر دیا جاتا ہے، جبکہ باقی سب معاملات جوں کہ توں نظر آتے ہیں۔ یہ تو تھی موجودہ دنوں کی مثال۔ ماضی قریب میں اساتذہ سڑکوں پر احتجاج کرتے نظر آئے، اور اس دوران تعلیمی سرگرمیاں معطل رہیں۔ کبھی طلبہ احتجاج پر نظر آتے ہیں تو کبھی اساتذہ، کبھی گرمیوں کی چھٹیاں آتی ہیں تو کبھی سردیوں کی، کبھی مردم شماری میں اساتذہ کے عملے کی ایک بڑی تعداد استعمال ہوتی ہے تو کبھی الیکشنز میں۔ غرض کچھ بھی ہو، اعلیٰ حکام کا نزلہ اس شعبے پر ہی گرتا ہے۔ ایک ملک کی ترقی کے لیے تعلیم کتنی ضروری ہے، اس کا اندازہ آپ ترقی یافتہ ممالک کی طرف دیکھ کر لگا سکتے ہیں، اور تعلیم کے متعلق ہمارے اجتماعی رویے کا اندازہ آپ ہماری خستہ حالی دیکھ کر لگا سکتے ہیں۔ ناظرین، سموگ کے دنوں میں جب چھٹیاں ہوئیں سکولز میں تو ایک ٹرم بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئی کہ کیا بچے دھواں چھوڑتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب سکول بند ہوئے ہیں تو باقی سارے معاملات جوں کے توں رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت میں لاہور کے ایک چھوٹے سے گاؤں حیدر آباد میں کھڑا ہوں، اور میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچوں کا پرائمری سکول ہے، اور تقریباً آس پاس کی ہر آبادی میں اس طرح کا سکول واقع ہے، اور جہاں پر آبادی کے لوگوں کے بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ صرف اس نام کے اوپر بند کر دیے جاتے ہیں سکولز کے سموگ میں کمی آئے گی۔ کیوں؟ جب ٹرانسپورٹ میں کمی آئے گی تو سموگ بھی کم ہوگی۔ یہاں کے آبادی کے جو بچے ہیں وہ جو ٹرانسپورٹ ہے زیرو کے برابر یوز کرتے ہیں، اور اپنی ٹانگوں کے اوپر چل کے تعلیم حاصل کرنے کے لیے سکولوں میں آتے ہیں۔ جب سموگ کے نام پر سکولز بند کر دیے جاتے ہیں تو بچوں کی تعلیم کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ دوسرا یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جب سکولز بند کر دیے جائیں گے تو بچے بیماریوں سے بچ جائیں گے، سموگ کی اور سموگ سے لگنے والی جو بیماریاں ہیں، سانس کی بیماریاں ہیں یا آنکھوں کی بیماریاں ہیں، ان سے بچ جائیں گے۔ تو اس سے برعکس نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب بچوں کے سکولز کو بند کر دیا جاتا ہے تو بچے گلیوں بازاروں میں کھیلتے کودتے ہیں، جبکہ سکول اگر وہ آئیں تو ایک ہی کمرے میں بیٹھ کے وہ تعلیم حاصل کریں گے بجائے اس کے کہ گلیوں بازاروں میں گھومیں پھریں۔ ناظرین، سموگ کا جو لفظ ہے یہ پہلی دفعہ یوز نہیں ہوا، اور نہ یہ کوئی اس طرح کی مصیبت ہے جس کے اوپر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ یہ ٹرم پہلی دفعہ 1950 میں یوز کی گئی جب صنعتی انقلاب آیا دنیا میں، اور بعض ممالک میں سموگ جو ہے وہ بڑھنے لگی، تو جو ممالک ہیں انہوں نے اپنا ایک احسن طریقے سے اور مستقل مزاجی کا رویہ اپناتے ہوئے، مستقل مزاجی کے فیصلے کرتے ہوئے اس پر قابو پا لیا۔ 2013 میں چائنا میں بدترین صورتحال تھی سموگ کی، لیکن انہوں نے مستقل مزاج فیصلے لیے اور
نہ اسکول بند کیا، نہ مارکیٹس بند کی، زندگی کے جو معاملات ہیں وہ ویسے ہی چلتے رہے، لیکن مستقل مزاجی کے جو فیصلے کیے ان کی وجہ سے انہوں نے اسموگ کے اوپر آج قابو پا لیا ہے۔ اسی طرح کی صورتحال آج پاکستان میں بھی ہیں، اور یہاں پر بھی مستقل مزاجی کے فیصلے لینے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم مارکیٹس کو بند کر دیں، سکولز کو بند کر دیں اور بچوں کی جو تعلیم ہے اس کا نقصان کرتے رہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا، یہی آپ کی میرے لیے محبت ہے۔ آپ کی محبت کا شکریہ۔